حدیث کی کتابیں ہوں یا فقہ کی کتابیں ہوں یا تصوف کی کتابیں ہوں، قرآن مجید کے علاوہ جب ہم دیگر کتابوں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں کتاب کے اندر آنے والی ہر بات قابل قبول نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ جس کتاب میں جو بات بھی ہے وہ قابل قبول ہے، بلکہ ایک کرائٹیریا ہے، ایک معیار ہے۔ اگر وہ بات اس دینی معیار پر پوری اترے، یعنی وہ کتاب اللہ کے مطابق ہو، احادیث متواترہ کے مطابق ہو اور اصول دین کے مطابق ہو، تو وہ بات قابل قبول ہے۔ اگر وہ بات کتاب اللہ کے خلاف آ رہی ہے، وہ احادیث متواترہ کے خلاف آ رہی ہے اور دین کے اصولوں کے خلاف آ رہی ہے، تو وہ بات اگر حدیث کی کتاب میں بھی ہو تو تب بھی قابل قبول نہیں ہے، وہ مردود ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ یہی کرائٹیریا حدیث کی کتابوں کے بارے میں ہے اور یہی کرائٹیریا کتب فقہ کے بارے میں ہے اور یہی ہمارا ایک معیار جو ہے وہ صوفیہ کی کتابوں کے بارے میں ہے۔ اب دیکھو، کیا حدیث کی کتابوں میں موضوع، من گڑت اور جعلی احادیث موجود نہیں؟ یقیناً ہے۔ اب جعلی حدیث کیا ہوتی ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت کی گئی ہو، یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بات نہیں کی، جھوٹا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس بات کو منسوب کر دیا گیا، اس حدیث کو کہتے ہیں یہ جعلی ہے، یہ موضوع ہے، یہ من گڑت ہے۔ تو کیا جعلی اور موضوع من گڑت احادیث کی کتابوں میں موجود نہیں ہے؟ یقیناً ہے، بلکہ انجینئر محمد علی مرزا اور دیگر اس کے جو فالورز ہیں ان کے نزدیک تو جعلی احادیث صحیح بخاری میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 6982 جو ہے، جس میں امام زہری کے حوالے سے ان کا جو نا وہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بار بار خودکشی کرنے کا ارادہ کیا، انجینئر محمد علی مرزا اس کو گستاخی قرار دے چکا ہے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین قرار دے چکا ہے۔ اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب الادب المفرد میں وہ روایت موجود ہے جس کو بار بار انجینئر محمد علی مرزا جس کو پیش کرتا ہے اور کہتا ہے دیکھیں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ گستاخی ہے، جس میں یہ ہے کہ جو جاہلیت کے نسب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو کہ اپنے باپ کا اعلیٰ تناسل منہ میں رکھ لے اور کنایا نہ کرو۔ یہ مشکات میں موجود ہے، مسند احمد ابن حنبل میں بھی موجود ہے اور یہ روایت جو ہے یہ امام بخاری کی کتاب الادب المفرد میں موجود ہے۔ تو اب یہ روایت مرزا کے نزدیک جھوٹی ہے، موضوع ہے، فیبریکیٹڈ ہے، جعلی ہے، جبکہ یہ روایت امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے، امام بخاری کے استاد امام احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، مشکات میں موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، محدثین کرام وہ طبقہ ہیں جنہوں نے احادیث کو لیتے وقت اور جمع کرتے وقت بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ اس اہتمام کے باوجود بھی محدثین کی حدیث کی اعلیٰ درجے کی کتابوں میں جعلی، موضوع اور من گڑت روایات آ گئیں، وہ روایات جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کی گئی ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ایک غلط بات کا انتساب کیا گیا، وہ حدیث کی کتابوں میں آ گئی ہیں، جبکہ محدثین نے بہت زیادہ اہتمام کیا ہے۔ تو جو صوفیہ ہیں بھائی، صوفیہ کی کتابوں میں تو محدثین کی طرح اس قدر اہتمام بھی نہیں کیا گیا، جس طرح محدثین نے اہتمام کیا اس طرح صوفیہ کی کتابوں میں اہتمام موجود نہیں ہے۔ جب اہتمام والی کتابوں میں ایسی کوئی بات آ جائے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، تو صوفیہ کی کتابوں میں ایسی کوئی بات آ جائے گی جس کی کوئی صحیح تعویل بھی نہ ہو سکتی ہو اور وہ کتاب اللہ اور حدیث متواترہ اور اصول دین کے خلاف ہو، تو ہم اس کو ہرگز کسی صورت میں قابل قبول نہیں گردانتے، اس کو قبول کیا نہیں جا سکتا۔ بلکہ امام نووی رحمۃ اللہ شارح مسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے تحت لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اذن سدت طرق تعویلها نسبنا الکذب الی رواتها، کہتے ہیں جب ایک روایت آئے اور اس روایت میں کوئی صحیح تعویل نہ ہو سکے، ہر صورت ہم تعویل کی کوشش کریں لیکن تعویل کے سارے دروازے بند ہو جائیں، تعویل ہو ہی نہ سکے، تعویل کے دروازے بند ہو جائیں، تو کہتے ہیں نسبنا الکذب الی رواتها، تو ہم وہ جھوٹ راوی کی طرف منسوب کر دیں گے کہ یہ کسی راوی سے غلطی ہو گئی ہے، راوی سے جھوٹ بولا گیا ہے یا راوی سے خطا یا غلطی ہو گئی ہے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی طرف اس کی نسبت نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ یہ حدیث کی کتابوں کے بارے میں کرائٹیریا امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا۔ تو بھائی جب حدیث کی کتابوں کے بارے میں یہ کرائٹیریا ہے تو پھر تصوف کی کتابیں تو بڑی بات میں آتی ہیں، ان کے بارے میں تو بدرجہ اولا یہ ہے کہ ہم وہی اصول رکھیں گے کہ جو اصول پر بات اترتی ہے اس کو لیں گے، جو نہیں اترتی نہیں لیں گے، جو اس میں سے اچھی ہے وہ لے لیں گے اور جو بات غلط ہے اس کو نہیں لیں گے۔ اب یہاں مرزا کہتا ہے جی دیکھیں اچھی بھی پھر ہم کیوں لیں، تو اچھی بھی ہم حدیث سے لیں گے، قرآن سے لیں گے۔ تو مرزا صاحب یہی بات منکرین حدیث آپ کو کریں گے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو حدیث کی کتابوں میں صحیح بات ہے وہ لے لیں،
جو اس میں جعلی یا غلط وہ نہ لیں. منکرین حدیث یہی آپ کو اعتراض کریں گے، پھر ہم ان غیر معتبر اور غیر محتاط کتابوں سے صحیح بھی کیوں لیں، ہم قرآن سے لیں گے. تو آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ تو جو تصوف کی کتابوں میں قرآن و حدیث کے مطابق قرآن و حدیث کی صحیح طریقے سے تشریح لکھی گئی ہے، ہم اس کو لیں گے اور اس کو قبول کریں گے.